آج 30 اگست 2025 کے دن وعدوں کا خزانہ کتاب میں سے میرے اور آپ کے لیے خدا کا جو وعدہ ہے، آئیں اسے اپنے لیے رسیو کرتے ہیں۔ میرا گھر تو سچ مچ خدا کے سامنے ایسا بھی نہیں، تو بھی اس نے میرے ساتھ ایک دائمی عہد جس کی سب باتیں معین اور پائیدار ہیں باندھا ہے، کیونکہ یہی میری ساری نجات اور ساری مراد ہے، گو وہ اس کو بڑھاتا نہیں۔ دوسرا سیموئیل 23ویں آیت اس کی 23واں باب اس کی 5ویں آیت ہے۔ یہ ایک وعدہ نہیں بلکہ وعدوں کا ایک مجموعہ ہے، موتیوں کی صندوقچی ہے۔ یہ عہد کا صندوق ہے جس میں سب کچھ ہے۔ یہ داؤد کے آخری الفاظ ہیں، لیکن آج یہ میرے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں ایک ہے، حالات میری خواہش کے مطابق نہیں ہیں، آزمائشیں ہیں، فکریں ہیں اور گناہ ہیں، نیندیں حرام ہو رہی ہیں۔ ان الفاظ میں تسلی ہے۔ اس نے میرے ساتھ ایک دائمی عہد، خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ ایک دائمی عہد باندھا ہے۔ یہوہ نے میرے ساتھ عہد باندھا ہے۔ یہوہ پاک خدا جو آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا، اس نے میرے اور آپ کے ساتھ ایک بڑا عہد باندھا ہے اور اس پر یسوع کے خون سے مہر کر دی ہے۔ میں اپنے خدا کے ساتھ اور میرا خدا میرے ساتھ بندھ گیا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، اس نے ہمیں اپنے ساتھ باندھ لیا ہے۔ اس عہد کے ساتھ ہم اس کے پاس سے دور بھی چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم بچ جائیں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم واپس لوٹ کر آ جائیں۔ ہمارے حالات، ہمارے دکھ، بیماریاں ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں، لیکن خداوند پھر ہمیں دیکھتا ہے۔ وہ اپنے رحم کی ترس والی نگاہوں سے ہمیں دیکھتا ہے۔ جب بھی ہم اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں نکال نہیں دیتا۔ وہ اپنے خوبصورت وعدے ہمارے ساتھ پورے کرتا ہے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے سارے وعدے ہاں میں سچ ہیں۔ خداوند وفادار ہے، ہماری بے وفائیاں اس کی وفاداری کو باطل نہیں کر سکتی۔ جب ہم بے وفا ہو جاتے ہیں تو خداوند پھر بے وفادار ہی رہتا ہے۔ ہم کوشش کریں کبھی اس سے دور نہ جائیں، کیونکہ خدا کے پاس سے دور جانے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان الفاظ میں تحفظ ہے، کیونکہ عہد دائمی ہے۔ خدا نے جو عہد کیا وہ دائمی عہد کیا ہے، چند دنوں کا نہیں، چند مہینوں کا نہیں، چند لمحوں کا، گھڑیوں کے لیے نہیں ہے، چند سالوں کا بھی نہیں ہے۔ خدا کا عہد دائمی ہے۔ وہ میرے اور آپ کے بعد ہماری پشتوں کے ساتھ بھی وہ اپنا عہد باندھتا ہے۔ اس کا عہد، اس کے وعدے میرے اور آپ کے ساتھ جو ہیں، وہ ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ہیں۔ ابراہیم نے اپنا خدا اپنی اولاد کو دیا، اسی طرح میں اور آپ بھی اپنا خدا اپنی اولاد کو دیں، اپنے بچوں کو دیں، اپنے خدا کے بارے میں انہیں سکھائیں تاکہ وہ خدا کے ساتھ لپٹے رہیں۔ بالکل معین اور پائیدار ہے۔ اب وقت گزرنے کا کوئی خدشہ نہیں، کسی بھولے ہوئے نکتے یا شک کا خوف نہیں، یا چیزوں کی فطری بے یقینی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ عہد ایک چٹانی بنیاد ہے۔ جس طرح چٹان مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح یہ عہد ہے۔ مجھے اور آپ کو صرف اس پر بھروسہ رکھنا ہے کہ ہمارا خداوند سچ مچ ہماری فکر کرنے والا خدا ہے۔ وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ وہ ہم جب گر بھی جاتے ہیں اور پھر ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ہم 7 بار بھی گرے تو خداوند ہمیں پڑا نہیں رہنے دیتا۔ وہ ہمیں اٹھاتا ہے، کھڑا کرتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو، دیکھ میں خداوند تیرا خدا، تو جہاں جہاں بھی جائے میں تیرے ساتھ ہوں، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ یہ عہد ایک چٹانی بنیاد ہے جس پر زندگی یا موت کے لیے عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے۔ یہ عہد ایک چٹانی عہد ہے۔ اسی پر ہم نے اپنی ابدی زندگی اور ابدی موت کے لیے ہم نے جو عمارت کھڑی کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں۔
لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کے لیے اس چٹان پر عمارت کھڑی کریں۔ داؤد پرسکون ہے، اسے نجات اور خوشی کے لیے کسی اور چیز کی خواہش نہیں۔ اسے چھٹکارا مل گیا ہے اور وہ خوش ہے۔ یہ حیات وہ سب کچھ ہے جس کی انسان آرزو کر سکتا ہے۔ اے میری جان، آج اپنے خداوند یسوع کی طرف رجوع کر، جسے خداوند خدا نے ایک عہد ہونے کے لیے لوگوں کو دے دیا ہے۔ تو اسے اپنا سب کچھ بنا لے۔ آمین۔